یا مہدی. انسان خدا کی بارگاہ میں مانگتا رہتا ہے، انہوں کہتا ہوتی نہیں ہے. خوب وہ مالک ہے، وہ آپ کو بہتر جانتا ہے، آپ کو کب عطا کرے، کیا عطا کرے، کتنا عطا کرے، کتنا دے، خدا بہتر جانتا ہے. آغا امینی کہ آپ کی صلوات جو ہے ان کی درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ. اب جانتے ہیں صاحب غدیر ہے، کتاب لکھی، پہلے بھی آپ کی خدمت میں ان کا واقعہ بیان کیا. ایک کتاب چاہیے تھی ان کو، کوئی ایک نسخہ جو بہت نایاب تھا، یعنی بس 2-3 ہی نسخے تھے. دعا مانگتے رہتے تھے ہر وقت آ کے کہ مولا دے دیں کتاب، پتہ چل جائے، میں آپ ہی کے لیے محنت کر رہا ہوں، آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں. ایسے میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بدو عرب آیا ہے اور اس نے امام کو بڑے عجیب طریقے سے پکارا، کہا اگر میرا کام نہیں ہوا، اور اس طرح کیا کہ علامہ امین کہتے ہیں مجھے بڑا برا لگا کہ کیسے امام کو پکار رہا ہے. کہا کہ مرد ہیں تو میرا یہ کام کر دیں. یہ کوئی طریقہ ہے امام سے بات کرنے کا؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بارہ امام سے نہ. بہرحال بدو عرب تھا، چلے گئے. یہ بڑے عجیب سے ہوئے گئے کیسے. تھوڑے دنوں بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو کے زیارت جامع پڑھ رہے تھے، دیکھا پھر وہ آیا، کہتے ہیں آپ واقعاً مرد ہیں. تو علامہ امینی کہنے لگے کہ عجیب ہے، میں اتنی دعائیں، اتنی زیارتیں، میں اتنا وہ مولا یہ وہ، میں مانگ رہا ہوں کتاب نہیں دے رہے. وہ اس نے آ کے عجیب طریقے سے بات کی، آپ نے اس کی بات پوری کر لی. ارے بڑا عجیب سا ہوا، میں بڑا ناراض ہو کے کہتا ہے میں چلا ہے، میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا مولا میرے پاس آئے اور مولا نے کہا کہ دیکھو امینی تم تو ہمارے اپنے ہو، تمہیں نہیں بھی دیں تو تم نے کون سا ہمیں چھوڑ کے جانا، تمہارے عقیدے مضبوط ہیں. وہ ظاہر ہے اس کے عقیدے ضعیف تھے، اس کو دے کے ہمیں اپنے قریب کرنا تھا. خیر یہ اٹھے، ان کو شرمندگی ہوئی، روئے گریہ کے حرم کے معذرت کی. دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، دیکھا خاتون کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں وہی کتاب ہے. تو کہنے لگی یار ہم اپنا پرانا سا گھر تھا ٹوٹ پھوٹ کے صحیح کر رہے تھے، تو یہ پتہ نہیں کہ یہ کتاب نکلی ہے. تو ہم نے کہا ہمارے تو کسی کام کی نہیں، شاید تمہارے ہی کسی کام آ جائے. تو وہ ان 3 نسخوں میں سے ایک نسخہ تھا جو دنیا میں موجود تھا. یعنی پہنچ جاتی ہے جب کتاب. بات یہ کہ ہم بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ مولا میری بات کیوں نہیں ہو رہی، میری بات کیوں نہیں سن رہا مولا. لیکن بعض اوقات میں دیکھوں کہ جو میں مانگ رہا ہوں کیا صحیح مانگ رہا ہوں، اور اگر میں سمجھتا ہوں میں صحیح مانگ رہا ہوں، خوب مانگتا رہوں، کیا فرق پڑتا ہے. دعا ضائع کبھی بھی نہیں جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرو. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا، اور جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کے بدلے میں عالم برزخ اور قیامت میں خدا جزا دے گا. اتنی جزا ملے گی کہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں جو آیت ہے کہ ادونی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، اس کے ذیل میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو قیامت میں جزا ملے گی تو وہ بولے گا کہ یہ سب کہاں سے آیا. کہا وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی پوری نہیں ہوئی اس کا بدلہ ہے. وہ کہتا ہے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہاں تو جو ملا وہ تو ادھر باقی ہے. تو عزیزان محترم پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے. اس کو پریکٹس کریں. مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پریکٹس کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا میں اس کو مالک مانتا ہوں، کتنا میں خود مالک. مہدی